بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ماشاء اللہ دوستان ذی وقار بحمد اللہ تعالی آج مرکز اہل سنت گلشن شرازی کالونی میں ہونے والے پہلے دورہ تفسیر القرآن کا 30واں دن ہے، 30 رجب المرجب ہے، 30واں لیکچر ہے اور سر دس کے اختتامی لیکچر ہے۔ اختلافی فقہی مسائل میں سے مسئلہ نمبر 17 ہے اور آخری مسئلہ ہے طلاق ثلاثہ، 3 طلاق کا مسئلہ۔ یہ بھی ان مسائل میں سے ہے جس میں وہابی زمانہ برخلاف پوری امت کے اپنا علیحدہ اجتہاد کیے ہوئے ہیں اور لوگوں کو حرام کاری میں مبتلا کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں طلاق کی بنیادی طور پہ 2 قسمیں، طلاق کی بنیادی طور پہ 2 قسمیں، نمبر 1 طلاق سنی، نمبر 2 طلاق بدعی۔ طلاق سنی اس طلاق کو کہتے ہیں جو سنت و شریعت کے موافق ہو، اور طلاق بدعی وہ طلاق ہے جو سنت و شریعت کے بتلائے ہوئے طریقوں کے خلاف ہو۔ پھر یہ جو طلاق سنی ہے جو مشروع مسنون سنت طریقے پر، اس کی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 طلاق احسن اور نمبر 2 طلاق حسن، یعنی ایک بہت اچھا طریقہ اور ایک دوسرا بھی ٹھیک ہے لیکن اس سے کم تر ہے۔ طلاق حسن یہ ہے کہ مرد مباشرت سے خالی، طلاق احسن یہ ہے کہ مرد مباشرت سے خالی طہر میں ایک طلاق دے عورت کو، صرف طہر کہتے ہیں 2 حیضوں کے درمیان پاکی کے دن، ایسی پاکی کے دن کے جن میں ابھی مباشرت نہ کی ہو، ایک طلاق دے۔ پھر اندرون عدت اگر رجوع کر لے تو فابہا، اور اگر رجوع نہ کرے تو اختتام عدت پر عورت خود بائن ہو جائے گی، طلاق سے نکل جائے گی نکاح سے، اس کے بعد جہاں چاہے اپنا نکاح کر سکے گی۔ اگر اسی طلاق دہندہ شوہر سے دوبارہ نکاح کرنا چاہے تو یہ بھی جائز ہوگا۔ یہ ہے طلاق احسن، کہ ایسی پاکی کے دنوں میں کہ جس میں بھی مباشرت نہیں کی، ایک طلاق دے، رجوع کر لے عدت کے اندر اندر، غور و فکر کا موقع ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو جیسے عدت ختم ہوگی عورت نکاح سے نکل جائے گی، اب آزاد ہے، اسی سے چاہے تو دوبارہ نکاح کر لے یا کہیں اور۔ اور طلاق حسن دوسری قسم طلاق سنی کی، کہ مباشرت سے خالی طور میں ایک طلاق دے، پھر اگلے طہر میں بغیر مباشرت کے دوسری طلاق دے، پھر اسے اگلے طہر میں مباشرت کیے بغیر تیسری طلاق دے دے۔ اگر پہلی یا دوسری طلاق کے بعد رجوع کر لیا ہو تو بغیر نکاح جدید کے رجوع درست ہوگا، لیکن اگر تیسری طلاق تک نوبت پہنچی تو تیسری طلاق پڑھتے ہی نکاح ختم اور طلاق مغلظ ہو کر عورت حرام ہو جائے گی اور بغیر حلالہ شرعیہ کے دوبارہ نکاح میں نہ آ سکے گی۔ اب یہ عورت عدت پوری کرنے کے بعد اس طلاق دہندہ کے سوا جس سے چاہے حق کے نکاح کرنے کے لیے آزاد ہوگی، مگر حلالے کے بعد اس طلاق دہندہ کے نکاح میں بھی آ سکے گی۔ شریعت حلالے کو آرڈر کر کے لازم واجب نہیں کرتی کہ بھی کرے ہی کرے اور اسی کے عقد میں آئے، لیکن اگر وہ اس کے عقد میں آنا چاہتی ہے تو اس کے لیے ایک راہ یہ ہے
یہ تو ہوئی طلاق سنی کی دو قسمیں، طلاق احسن اور حسن۔ یعنی سنت یہ ہے کہ مباشرت سے خالی طور میں طلاق دی جائے، عدت میں رجوع نہیں کیا اور وہ بائن ہو گئی تو یہ طلاق احسن ہے، اور ایک طور کے بعد پھر دوسرے میں بھی، پھر تیسرے میں بھی ایک ایک کر کے طلاق دی اور یوں اسے فارغ کیا تو یہ طلاق حسن ہے، کیونکہ دونوں میں اسے موقع مل گیا نا سوچنے کا، تو یہ مسنون طریقہ ہے۔ طلاق بدعی ایسی طلاق کو کہتے ہیں جو طلاق سنی میں بیان کی گئی قیدوں کے لحاظ کیے بغیر دی گئی ہو۔ یہ قید در ذیل ہے، نمبر ایک طلاق طہر میں ہو، یہ ایک قید تھی نا بھی پاکی کے دنوں میں ہو، دوسرا یہ طہر مباشرت سے خالی ہو، تیسرا یہ کہ ایک طور میں ایک سے زیادہ طلاق نہ ہو، یہ تین قیدیں تھیں۔ لہذا حالت حیض میں طلاق دی تو یہ بھی طلاق بدعی ہوگی، ایسے طور میں دی جس میں مباشرت کی جا چکی ہے، یہ بھی طلاق بدعی ہوگی، اور ایک طور میں ایک سے زیادہ طلاقیں دیں، یہ بھی طلاق بدعی ہوگی۔ تین قیدیں ہیں، تینوں قیدوں میں سے جس قید کا بھی لحاظ نہیں کیا جائے گا تو وہ طلاق سنی نہیں ہوگی، طلاق بدعی ہوگی۔ یہ تمام تفصیل طلاق مدخولہ کی ہے، یعنی ایسی عورت کی جس سے پہلے وہ شوہر ہم بستر ہوا ہے، جبکہ غیر مدخولہ ایک طلاق سے ہی بین ہو جاتی ہے، اور اگر اسے تین اکٹھی طلاقیں ایک ہی لفظ کے ساتھ دی جائیں تو پھر اس پر بھی تینوں طلاقیں واقع ہو جائیں گی، اور اگر غیر مدخولہ کو تین علیحدہ علیحدہ لفظوں کے ساتھ طلاق دی، مثلا انتی طالقن، انتی طالقن، انتی طالقن، تو طلاق والی ہے، تو طلاق والی ہے، تو طلاق، تو جو عام عورت ہوتی ہے جس سے ہم بستری ہو چکی ہے اسے تو تین پڑتی ہیں، لیکن اس کو پہلی سے ہی یہ فارغ ہو جاتی ہے، بین ہو جاتی ہے، اگلی دو لغو چلی جاتی ہیں، رائے گاں چلی جاتی ہیں۔ صغیرہ یعنی نابالغہ، اور عائسہ یعنی وہ جو عمر کی زیادتی کی وجہ سے جس کے حیض بند ہو جاتے ہیں، اس کی طلاق اور عدت کا حساب طہروں اور حیضوں کے بجائے مہینوں سے ہوگا۔ عام جو بے وقوف ان پڑھ لوگ ہوتے ہیں وہ انہوں نے پکے 90 دن والی کہانی بنائی ہوئی ہے، یہی کہانی انگریزی قانون کے مطابق وکیلوں نے بھی بنائی ہوئی ہے۔ یاد رکھیں جو جوان عورت ہے جس کو مینسز آتے ہیں اس کی عدت مینسز سے شمار ہوتی ہے، 3 مینسز، چاہے وہ 3 مہینوں میں پورے ہوں، چاہے وہ سال میں ہوں، چاہے وہ جب بھی ہوں، ہر 2 مینسز کے درمیان کم از کم پاکی کے 15 دن ہوتے ہیں، زیادہ کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ تو 12 عورت کی اپنی عادت ہے، یہ جو ہے نا 90 دن گن کے، یہ ہوتا ہے کہ بہت چھوٹی ہے، نابالغ ہے اور نکاح ہو گیا اور اسے طلاق ہو گئی، یا وہ کہ جو ایسی عمر کو پہنچ گئی جو مایوسی کی عمر ہے اور اس میں طلاق۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ہو جی؟ جی اچھا، یہ خاص بات میں دوبارہ دہرا دوں کہ بھائی عورتیں ہوتی ہیں 3 قسم کی، ایک صغیرہ نابالغہ، ایک حائزہ جوان، اور ایک عائسہ سن ایاس والی، جس کے بارے میں فقہاء نے لکھا کہ اوسطاً 56 برس کی عمر مایوسی کی عمر ہے جس میں حیض بند ہو جاتا ہے، تو جو حائض ہے اس کی عدت حیض سے گنی جائے گی، چاہے وہ عدت طلاق ہے چاہے عدت وفات ہے۔ عدت طلاق ہوتی ہے 3 حیض، اور عدت وفات ہے کتنی؟ 130 دن، ٹھیک ہے جی؟ تو 4 ماہ 10 دن، ہاں وہ 4 ماہ 10 دن ہے، لیکن یہ جو ہے یہ 3 حیض سے گنی جائے گی۔ البتہ جو صغیرہ اور عائسہ ہیں وہ 90 دن گن کے، یعنی اس میں مہینے کا 30 کا اعتبار کیا گیا ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ نزاع کس میں ہے جی؟ غیر مقلدین جھگڑا کس میں ڈالتے ہیں؟ طلاق بدعی آیا واقع ہوتی ہے یا نہیں، اس میں اختلاف ہے۔ طلاق کی 2 قسمیں ہیں نا، ایک حسن اور حسن جو سنی کی قسمیں ہیں، طلاق سنی، اور دوسری بدعی۔ بدعی آیا واقع ہوتی ہے یا نہیں؟ امام اعظم، امام مالک، امام شافعی، امام احمد، چاروں ائمہ اربع رحمہم اللہ اور دیگر اکابر ائمہ دین و فقہائے امت اس پر متفق ہیں کہ طلاق بدعی واقع اور مؤثر ہوتی ہے، لیکن طلاق دہندہ گناہگار ہوتا ہے کہ اس نے سنت و شریعت کے مطابق نہیں دی۔ ابن تیمیہ اور ابن قیم پہلی دفعہ پیدا ہوئے 2 بندے، پھر ان کی تقلید میں لگ کے یہ موجودہ وہابیہ بر صغیر، ان کے نزدیک طلاق بدعی مؤثر ہی نہیں ہوتی، ہاں طلاق دہندہ صرف گناہگار ہوگا۔
البتہ اگر 3 طور سے کم مدت میں یا خواہ ایک ساتھ 3 طلاقیں دے دی ہوں تو ان میں سے صرف ایک طلاق رجی کا وقوع ہوگا۔ اختلاف اس میں، وہ کہتے ہیں ایٹ اے ٹائم، ٹھیک ہے نا جی، 3 طلاقیں دیں یا 3 طور سے کم مدت میں دیں تو وہ 3 واقع نہیں ہوں گی، ایک ہوگی، کیونکہ وہابیہ سارے کا سارا شور صرف طلاق بدی کی قسم طلاق ثلاثہ پر مچاتے ہیں، لہذا اس مسئلے پر ان کے دلائل کا عملی محاسبہ اختصار کے ساتھ پیش کرتا ہوں، مگر پہلے طلاق ثلاثہ بدی کو غیر مؤثر قرار دینے کی ہسٹری سن لیں۔ بیک وقت 3 طلاقوں کا مؤثر نہ ہونا اور اس کے بعد بھی رجوع کی گنجائش ہونا، دراصل یہ زمانہ قبل از اسلام میں یہود کا مذہب تھا۔ کس کا؟ یہودیوں کا۔ پھر زمانہ اسلام میں یہود سے یہ مسئلہ ایک شیطانی فرقہ روافض اور اہل تشیع میں در آیا، کیونکہ روافض کی اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ شیعت و ماخوذۃ من الیہودیت، شیعت یہودیت سے نکلی ہے، یہ خود ان کی کتابوں میں لکھا ہے، لہذا یہ مسئلہ یہود اور رافضیوں کے متفقات میں سے ٹھہرا۔ چنانچہ امام عامر شابی جو اکابر ائمہ تابعین میں سے ہوئے اور 5 صحابہ کرام کی ملاقات سے مشرف ہوئے، وہ فرماتے ہیں، کتاب السنہ امام لالکائی حدیث نمبر 20,823 ہے، جلد 8 ہے، صفحہ 1462 ہے، مطبوع ریاض۔ وَالْيَهُودُ لَا يَرَوْنَ الطَّلَاقَ ثَلَاثًا شَيْئًا وَكَذَلِكَ الرَّافِضَةُ، یہود بیک وقت 3 طلاقوں کو مؤثر نہیں مانتے تھے اور اسی طرح رافضی بھی نہیں مانتے، اور شیعہ کی اصل تو یہودیت سے ماخوذ ہے، میں پہلے بتا چکا ہوں، رجال الکشی صفحہ 101 طبع کربلا میں یہ لکھا ہے۔ اچھا، سے ان کے مقاصد کیا تھے جی؟ شیعوں کے مقاصد، نمبر 1، اول، اسلام کی مقدس تعلیمات میں یہودی مذہب کے جراثیم داخل کرنا، دوسرا، صحابہ کرام کے اجماع کی مخالفت، کہ صحابہ کا اجماعی فیصلہ تھا نا، چونکہ ہر قسم کی 3 طلاقوں سے 3 واقع ہونے پر دور فاروقی میں صحابہ کا اجماع ہو گیا تھا، اور شیعہ کو صحابہ کرام سے شدید بغض تھا اور ہے، لہذا انہوں نے بیک وقت 3 طلاقوں کے مؤثر ہونے کا انکار کر کے عمدن صحابہ کرام کے اجتماعی موقف کے خلاف اپنے بغض کا زہر اگلا۔ تیسرا مقصد ان کا یہ تھا شیعہ کا کہ یہودی مسئلے کے ذریعے اہل اسلام کے گھروں میں مستقل اور دائمی بدکاری داخل کر دی جائے، کیونکہ اہل اسلام کے نزدیک تو وہ 3 طلاقوں والی عورت نہیں رہتی، بیوی نہیں رہتی، حرام ہو جاتی ہے، اور ان کے نزدیک وہ رجی طلاق پڑتی ہے تو بیوی رہے گی، تو حرام کاری ہوتی رہے گی، اور ان کے گھروں میں حرامی بچوں کی نسلیں جاری کر کے یوں اہل اسلام کے معاملات طلاق و نکاح و تناسل سے تلاعب یعنی کھیل اور مذاق بازی کا شیطانی کھیل کھیلا جائے۔ 7 صدیوں تک بیک وقت 3 طلاقوں کے مؤثر نہ ہونے کا مسئلہ یہود کے بعد شیطانی گروہ روافض کی علامت کے طور پر ہی پہچانا جاتا رہا، یہاں تک کہ 7ویں اور 8ویں صدی ہجری کے گمراہ اور بد مذہب عالم ابن تیمیہ نے حنبلی کہلانے کے باوجود مذہب حنبلی نیز مذاہب اربعہ کے متفقن علیہ موقف کے برخلاف اس مسئلے کو اختیار کر کے اس پر فتویٰ دینا شروع کیا، جس پر مسلمان حکام و علماء اسلام و ائمہ دین نے نہایت شدید رد عمل ظاہر کیا۔ اس کی ایک جھلک ہدیہ ناظرین ہے۔ نام نہاد اہل حدیث اور دراصل غیر مقلد وہابیوں کے بہکی دوران ابو سعید شرف الدین دہلوی اس قصہ سے پردہ اٹھاتے ہیں، موصوف لکھتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ مجیب مولوی ثناء اللہ مرتصری نے جو لکھا ہے کہ 3 طلاقیں مجلس واحد کی، محدثین کے نزدیک ایک کے حکم میں، یہ مسلک صحابہ، تابعین، تبع تابعین وغیرہ میں محدثین متقدمین کا نہیں، خود یہ ان کا پردہ فاش کر رہے ہیں۔ یہ مسلک 700 سال کے بعد ان محدثین کا ہے جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے فتویٰ کے پابند اور ان کے معتقد ہیں۔ یہ فتویٰ وہ تو اسے شیخ الاسلام کہتے ہیں نا، شیخ الاسلام نے 7ویں صدی ہجری کے اخیر یا اوائل 8ویں میں رہا تھا، تو اس وقت کو علماء نے اس کی سخت مخالفت کی۔ نواب صدیق حسن کہتا ہے کہ اتحاف النبلاء میں جہاں شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے متفردات مسائل یعنی انوکھے لکھے ہیں، اس فہرست میں طلاق ثلاثہ کا مسئلہ بھی لکھا ہوا ہے، اور لکھا ہے کہ جب ابن تیمیہ نے 3 طلاق ایک مجلس میں ہونے کا فتویٰ دیا تو بہت شور ہوا، اور اس کے شاگرد ابن قیم پر اور اس پر بڑے مصائب برپا ہوئے۔ اس کو اونٹ پر سوار کر کے دھرے مار مار کر شہر میں پھرا کر توہین کی گئی، قید کیے گئے، اس لیے کہ اس وقت یہ مسئلہ علامت روافظ کی تھی، یہ خود مان رہے ہیں۔
امام شمس الدین ذہبی باوجود شیخ الاسلام کے شاگرد اور معتقد ہونے کے اس مسئلہ میں سخت مخالف ہے۔ یہ تفصیل تاج المقلل صفحہ 288 299 صحابہ اسلامک پبلشنگ ہاؤس لاہور۔ مزید صفحہ 220 پہ لکھا ہے کہ یہ فتویٰ یا مذہب 8ویں صدی ہجری میں وجود میں آیا۔ تو ماضی قریب میں یہود اور روافظ کے مذہب کے مطابق ابن تیمیہ کی تقلید میں یہ مسئلہ اہل حدیث کہلانے والے غیر مقلد وہابیوں نے اپنا لیا، جس پر فتویٰ دے کر ایک طرف تو اہل اسلام کے نکاح و طلاق سے کھیل بازی کرتے رہے اور ان کے گھروں میں ہمیشہ کی حرام کاری کو داخل کرتے رہے، دوسری طرف ایسے فتووں سے سادہ لوگ مسلمانوں کے لیے اپنے مذہب میں کشش پیدا کر کے اپنا گروہ بڑھانے کی کوشش میں مصروف رہتے ہیں۔ ظاہر کشش تو پیدا ہوتی ہے، جو دے بیٹھتا ہے تو وہ تو نہیں چاہتا کہ بیوی چھوٹے۔ ایسے فتوے نہیں، در حقیقت فتنے ہوتے ہیں۔ اے کاش ان کی مکاریوں کو سنی عوام سمجھیں اور ان کی خباثتوں اور شرارتوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ اچھا جی، اب ذرا ان کے بھی دلائل تو دیکھیں نا، غیر مقلدین کے مسئلہ طلاق ثلاثہ پہ دلائل پر ایک نظر کرتے ہیں، اور پھر احناف کے دلائل، اور پھر بحث کا اختتام۔ غیر مقلدین مسئلے کی دلیل میں عام طور پہ 3 حدیثیں پیش کرتے ہیں۔ کتنے؟ 3، جس سے لوگوں کو یہ گمراہ کرتے ہیں۔ لکھا لکھا ہے ایک فتویٰ ان کے یہاں رکھا ہوتا ہے، فوٹو اسٹیٹ اس کی بھی دے دیتے ہیں، اور قرآن پاک کی مخصوص آیتوں پر نشان لگا کے اپنے ترجمے والا قرآن بھی دے دیتے ہیں۔ وہ بندہ بیوی بچانے کی خاطر اس ٹائم تو فتوے کے لیے گیا ہوتا ہے، بعد میں ان کے مذہب کا ہو جاتا ہے، دین دنیا کا بیڑا غرق کرتا ہے۔ نمبر 1، صحیح مسلم جلد 1 صفحہ 470، سید المفسرین ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عہد میں اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت میں 2 سال تک 3 طلاقیں ایک ہوتی تھی۔ حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا لوگوں نے ایسے معاملے میں جلد بازی شروع کر دی جس میں مہلت دی گئی ہے، شریعت نے تو کہا تھا ایک ایک کر کے دیں، اکٹھی دے دیتے ہیں، تو اگر ان 3 طلاقوں کو ہم ان پر نافذ کر دیں تو بہتر ہوگا، تو آپ نے 3 طلاقوں کو ان پر نافذ کر دیا۔ اب اندازہ کریں اس حدیث کا پہلا جملہ وہابیوں کی دلیل سمجھا جاتا ہے، جبکہ آخری حصہ ہماری اور جمہور امت کی دلیل ہے کہ بھئی جب انہوں نے نافذ کر دیا تو وہ منظور ہے، اگر وہ منظور نہیں تو ان کی نافذ کردہ تراویح کیوں منظور ہے؟ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین کا پھر کیا مطلب ہے؟ جواب، یہ حدیث اصولاً بڑے بڑے محدثین کرام بلکہ بعض اکابر علماء اہل حدیث کے نزدیک بھی شاذ، منکر یا معلول و معول ہے۔ ان اکابر محدثین میں امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام یحییٰ بن معین، امام یحییٰ بن سعید القطان، امام بخاری کو سعد، امام علی بن مدینی، خود امام بخاری، امام ابو بکر جساد، امام جوزجانی، امام حسین بن علی کرابسی، امام قاضی اسماعیل، امام حافظ ابن رجب حنبلی، امام بہقی، امام قرطبی، امام ابو بکر ابن عربی، امام ابن عبد البر اور ان جیسے بے شمار ائمہ حدیث شامل ہیں۔ بلکہ وہابیوں کے ممدوح اور مسلم امام ابن حزم ظاہری نے اسے حدیث نبوی جاننے سے انکار کر دیا۔ اس حدیث کو ابن عباس سے روایت کرنے والے طاؤوس ہیں۔ امام حسین بن علی کرابسی اپنی کتاب ادب القضاء میں سند صحیح کے ساتھ انہی طاؤوس کے صاحبزادے عبداللہ بن طاؤوس سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا من حدثک عن طاؤوس انہ کان یروی طلاق ثلاث سے واحدہ، جو تم سے یہ بیان کرے کہ طاؤوس 3 طلاقوں کے ایک ہونے کی حدیث روایت کرتے تھے، کذب ہو، اس کی بات جھٹلا دو۔ اب اس میں وہابیوں کے لیے کیا دلیل رہ گئی؟ الاشفاق فی احکام میں اعلی محدث زاہد الکوثری صفحہ 58۔ نمبر 2، سید المفسرین ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت رکانہ نے اپنی بیوی کو ایک مجلس میں 3 طلاقیں دے دی، پھر پشیمان ہوئے اور دربار نبوی میں اس کا تذکرہ کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں رجوع کرنے کا مشورہ دیا۔ یہ دلیل ہے ان کی دوسری، مسند احمد جلد 1 صفحہ 265۔ جواب، اس حدیث کو مسند احمد میں سعد بن ابراہیم سے، انہوں نے محمد بن اسحاق سے، انہوں نے داؤد بن حسین سے، انہوں نے اکرمہ سے، اور اکرمہ نے ابن عباس سے روایت کیا۔ یہ اکرمہ تابعی ہیں، ابن عباس کے شاگرد ہیں۔ ایک اکرمہ بن ابو جہل صحابی ہیں۔ محمد بن اسحاق اس کا تیسرا راوی ہے جو محدثین کے نزدیک جو غوائل جرح سے چور چور ہے۔
امام سلیمان تیمی نے کہا وہ کذاب ہے، میزان الاعتدال جو اس فن کی کتاب ہے راویوں کے پرکھنے کی، اسماء الرجال کی۔ امام مالک نے فرمایا محمد بن اسحاق دجالوں میں سے ایک دجال ہے، میزان الاعتدال جلد 2 صفحہ 344۔ یحییٰ بن سعید نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ کذاب ہے، میزان الاعتدال جلد 2 صفحہ 344۔ امام ذہبی نے کہا جس حدیث کو محمد بن اسحاق تنہا روایت کرے اس میں نکارت پائی جاتی ہے، یعنی منکر روایت ہوتی ہے۔ امام ذہبی مزید لکھتے ہیں کہ محدثین کی رائے اس بات پر قرار پائی ہے کہ انہ لیس بحجۃ فی الحلال والحرام، حلال و حرام میں محمد بن اسحاق کی حدیث کوئی حجت نہیں ہے۔ تذکرۃ الوفات جلد 1 صفحہ 173۔ میں کہتا ہوں کہ محمد بن اسحاق کی یہ حدیث بھی تنہا بیان کرتا ہے، لہٰذا یہ حدیث منکر ہے۔ نیز 3 طلاق کے بعد رجوع کا مسئلہ بھی یقیناً خالص حلال و حرام کا معاملہ ہے، لہٰذا محمد بن اسحاق کی یہ حدیث اس معاملے میں قطعاً حجت نہیں ہو سکتی۔ اس کا چوتھا راوی داؤد بن حسین ہے۔ امام علی بن مدینی، ابو داؤد، سفیان بن عیینہ، ابو درعا رادی اور عباس دوری وغیرہ ہم نے اسے ضعیف قرار دیا۔ امام ساجی نے کہا وہ منکر الحدیث ہے۔ ابن ابان نے کہا کہ یہ داؤد خارجی المذہب تھا۔ امام علی بن مدینی، داؤد اور حافظ ابن حجر نے کہا کہ یہ داؤد جس حدیث کو اکرمہ سے روایت کرے وہ حدیث خاص طور پہ منکر ہوتی ہے۔ میزان الاعتدال جلد 1 صفحہ 281، تہذیب التہذیب جلد 3 صفحہ 182، تقریب التہذیب جلد 1 صفحہ 231۔ میزان الاعتدال میں اسی مقام پر ہے، ہم کہتے ہیں کہ داؤد کی زیر بحث حدیث بھی اکرمہ ہی سے روایت کر دے، لہذا یہ حدیث بھی خاص طور پہ منکر ہے۔ مسند احمد کی اس حدیث کو امام ذہبی نے داؤد کی منکرات میں شمار کرایا۔ تلخیص الجیر از ابن حجر اسقلانی حدیث نمبر 1603 کے تحت جلد 3 صفحہ 213 پہ ہے کہ حافظ ابن حجر اسقلانی نے داؤد بن حسین کی اس حدیث کو صراحتاً معلول قرار دیا، لہذا وہابیوں کے لیے اس میں بھی کوئی دلیل نہیں۔ تیسری اور آخری جو حدیث یہ پیش کرتے ہیں ابو داؤد جلد 1 صفحہ 298-99 کی، حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ ابو رکانوں کو 3 طلاقیں دے دیں تو رسول اللہ نے انہیں رجوع کر لینے کا مشورہ دیا۔ جواب یہ کہ اس حدیث کی سند میں ابن جریح ہیں جو کہتے ہیں ابن جریح اخبرانی بعد بنی ابی رافع نے اکرمہ ابن، یعنی مجھے یہ حدیث ابو رافع کی اولاد میں سے کسی نے بیان کی اور وہ اسے ابن عباس کے غلام اکرمہ سے روایت کرتے ہیں۔ یہاں ابن جریج اور اکرمہ کے درمیان بعض و بنی ابی رافع کے الفاظ سے ایک مجہول راوی مذکور ہے، اس کا پتہ ہی کوئی نہیں وہ کون ہے، تو مجہول راوی کی بیان کردہ حدیث بہ اتفاق محدثین حجت نہیں ہو سکتی۔ تو یہ 3 دلیلیں یہ پیش کرتے ہیں اور یہ تینوں ان کو فنی طور پہ جب جو اسماء الرجال کے رجال کار ہیں ان کی تحقیق پر پرکھا جائے تو تحقیق یہ ہے جو میں نے پیش کی ہے کہ ان میں سے کوئی بھی قابل حجت نہیں ہے کہ جس سے حجت صحیح پکڑی جائے۔ اب احناف کے دلائل کہ بھائی ان کے تو چلو دلائل ثلاثہ کی یہ پوزیشن ہے جو بیان ہو چکی، تو ہمارے دلائل ائمہ اربعہ کے ظاہر دلائل اپنے اپنے ہوتے ہیں، اس مسئلے میں اتفاق ہے۔ ہم احناف جو طلاق ثلاثہ کو مجلس واحد میں طلاق بدعی کے طور پر بھی دے جو نافذ مانتے ہیں، ہمارے دلائل کیا ہیں؟ نمبر 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 229-230 فرمان باری تعالی ہے الطلاق مرتان فامساکم بمعروف او تسریح باحسان، طلاق رجی 2 بار تک ہے، پھر معروف طریقے سے روک لینا ہے یا احسان کے ساتھ آزاد کر دینا ہے، یعنی یا تو پھر رجوع کر لے یا پھر عدت گزرنے دے اور وہ خود بین ہو جائے گی۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ ہاں جی، پھر اگر اسے طلاق دے دی تیسری تو اس 3 طلاق کے بعد اس کے لیے حلال نہیں رہتی تا وقت یہ کہ اس کے علاوہ کسی دوسرے خاوند سے نکاح کرے، قربت کرے۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ان یتراجع ان ظنا ان یقیما حدود اللہ۔ پھر اگر وہ بھی اسے طلاق دے دے تو مطلقہ اور پہلے خاوند دونوں پر کچھ حرج نہیں کہ وہ نکاح جدید سے باہم رجوع کر لیں اگر سمجھتا ہوں کہ آئندہ اللہ کی حدیں نبھا لیں گے۔ تلک حدود اللہ یبینھا لقوم یعلمون، یہ اللہ کی حدیں ہیں جنہیں وہ بیان فرماتا ہے ایسی قوم کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ اب سمجھیں
فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ، یہاں سے آخر تک کے الفاظ اپنے اندر پائے جانے والے حکم کے اعتبار سے عام اور مطلق ہیں، کیونکہ ہر قسم کی 3 طلاقوں کا حکم بتا رہے ہیں، خواہ اکٹھی ہوں بدی یا متفرق سنی، اور قرآن کے حکم عام میں کسی قسم کی تخصیص یا استثناء اور مطلق حکم میں کوئی قید یا قدغن اپنی طرف سے عائد کرنا کہ یہ حکم صرف متفرق 3 طلاقوں کے لیے شرعاً جائز نہیں۔ یہ کہتے ہیں بھئی یہ تو ہے کہ جو ایک ایک کر کے دے، جب تیسری بھی دے دے تو اب وہ اس کے لیے اعلان نہیں ہوگا۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ عام اور مطلق ہے، اکٹھی 3 دے یا علیحدہ علیحدہ، یعنی سنت طریقے پہ دے یا بدعت طریقے پہ، 3 طلاقوں والی کا یہ حکم ہے۔ شرعاً جائز نہیں ہے کہ تم اپنی طرف سے قید لگاؤ۔ رواہ البخاری الا کل شرط لیس فی کتاب اللہ فہو باطل ولو کان مئة شرط، بخاری شریف میں خبردار، ہر ایسی شرط جو کتاب اللہ میں نہ ہو تو اس کا عائد کرنا باطل ہے، اگرچہ وہ 100 شرطیں کوئی لگا دے۔ بلکہ قرآن کے حکم عام کو کسی ایک قسم سے خاص کر کے دوسری قسم کو اس سے خارج قرار دینے کے لیے اخبار آحاد بھی کافی نہیں ہوتی، یعنی ایسی روایات جن کا راوی متفرد ہو، بلکہ خبر مشہور یا متواتر درکار ہوتی ہے، جیسا کہ علماء اصول نے بیان فرمایا۔ یہ اصول شاشی سے لے کر توضیح تلویح تک پڑھتے پڑھاتے ہیں، اور یہاں قرآن کے حکم حرمت سے اکٹھی 3 طلاقوں کو خارج کرنے کے لیے احادیث مشہورہ یا متواترہ ہرگز موجود نہیں، اور جن ایک دو روایتوں کو وہابی اپنی مطلب براری کے لیے پیش کرتے ہیں وہ طرح طرح کی علتوں کے پیش نظر اکابر ائمہ حدیث کے نزدیک شدید معلول و ضعیف ہونے کی وجہ سے ناقابل استدلال و مسترد ہیں۔ بالفرض اگر یہ 2 روایتیں ہر طرح بھی صحیح ہوتی تو حسب اصول قرآن پاک اس کے حکم عام میں تخصیص و استثناء کے لیے پھر بھی کافی نہ ہوتے۔ اس لیے وہابی غیر مقلدین کے مایہ ناز ممدو امام ابن اعظم ظہری اس آیت بالا کی تفسیر کرتے ہوئے یوں نعرہ حق بلند کرتا ہے، کبھی کبھی نکل جاتی ہے نا سچی بات، اور یہ بڑا فضل ہوتا ہے، الفضل ما شاہدت بہلادا، فضل وہ ہے جسے گواہی دشمن بھی جس کی گواہی دے۔ المحلہ بالآثار کتاب الطلاق مسئلہ نمبر 1939 جلد 10 صفحہ 175 طبع دار التراث القاہرہ، کہتا ہے جناب فاذا یا قول الثلاث مجموعۃ و مفرقہ ولا يجوز ان يخص بهذه الايه بعض ذلك دون بعض بغیر نص۔ یہ آیت ہر قسم کی 3 طلاقوں پہ لاگو ہوتی ہے، خواہ اکٹھی ہوں خواہ علیحدہ علیحدہ متفرق، اور 3 طلاق کی بعض صورتوں کو اس کے حکم سے خاص کرنا اور دوسری بعض کو نکال دینا بغیر نص کے جائز نہیں۔ یہ بات وہابیوں کو سمجھنی چاہیے۔ صحیح بخاری کتاب الطلاق باب من اجاز الطلاق الثلاث جلد 2 صفحہ 791 طبع اصح المطابق کراچی میں ہے۔ ام المومنین صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں ان رجلا طلق امرأته ثلاثا فتزوجت فطلق، ایک آدمی نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دیں، اس نے دوسرے شخص سے شادی کی، اس نے بھی طلاق دے دی۔ فسئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم تحل للاول، پوچھا گیا سرکار سے کہ کیا وہ پہلے کے لیے حلال ہے؟ قال لا حتی یذوق عسیلتها کما ذاق الاول، فرمایا نہیں جب تک کہ دوسرا اس کے ساتھ عمل زوجیت کا مزہ نہ چکھ لے جیسے پہلے نے۔ یعنی یہ جو قید ہے نا، یہ قرآن کے اشارت النص سے بھی ثابت ہے کہ وہاں لفظ ہیں حتی تن کیا زوجن غیرہ، یہاں تک کہ دوسرے شوہر سے ہم بستری کر لے، وہاں تن کیا بمانا نکاح نہیں ہے، نکاح ہوتا تو رجلن غیرہ ہوا ہوتا کہ بھائی دوسرے مرد سے نکاح کر لے، لفظ ہے زوجن غیرہ، زوج تو تب ہے پہلے نکاح ہو چکا ہو، تو وہاں بھی تن کیا بمانا وتی دیا گیا ہے، لیکن وہ اشارت النص سے، اور یہاں یہ صریح حدیث ہے، تو پتہ چلا کہ نکاح صرف نہیں بلکہ دخول بھی شرط ہے، ہاں انزال شرط نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ 3 طلاقیں اکٹھی دی گئی تھیں، اور یہ حضرت رفاع قرظی کا واقعہ نہیں، وَمَنِ ادَّعَىٰ فَعَلَيْهِ الْبَيَانُ بِالْبُرْهَانِ، یہ جو بات ہے یہ 3 طلاقوں کی ہے اکٹھی کی، وہ جو رفاع قرظی کا واقعہ وہ الگ ہے۔ ابن ماجہ نے اس مسئلے پر باب قائم کیا ہے، باب من طلق امرأته ثلاثا فی مجلس واحد، باب اس شخص کے بارے میں جس نے زوجہ کو ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں دی۔ اس کے تحت ابن ماجہ اپنی سند کے ساتھ حضرت فاطمہ بنت قیس سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا طلقنی زوجی ثلاثا وهو خارج الى الیمن فاجاز ذلك رسول اللہ، میرے شوہر نے مجھے یمن جاتے ہوئے 3 طلاقیں دے دیں تو رسول اللہ نے ان کو نافذ کر دیا۔
ایک ہی مجلس میں. صفحہ 145 ہے، ابن ماجہ باب طلاق، طبع قدیمی، کتب خانہ رام باغ کراچی. یہ پورے میں نے نوٹ لگائے ہوئے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس پر ایک پالا پڑا ہے ہمارا، اور ہم پوری کتابیں لے کے وہاں پہنچے مظفر پور شرکی میں، اور وہ آیا وہابیہ کا جس نے وہ فتویٰ لکھ کے دیا تھا ایٹ اے ٹائم 3 طلاقوں کے عدم نفاذ کا. تو پھر وہ کمرے سے نہیں نکلا اللہ کی رحمت سے. ہر طرح کی اسے آفر کی گئی. دو اکیلے بیٹھ جاتے ہیں، کوئی بندہ نہیں ہوگا، دو مفتی بیٹھ جاتے ہیں. بھائی تم بھی مفتی جو کہلاتے ہو، فتویٰ دی ہے تو بھائی ہمارا بھی بیٹھ جاتا ہے، لیکن نہیں آیا وہ سامنے رب کی رحمت سے. سبحان اللہ. اس حدیث سے نصف و نہار کی طرح واضح ہے. یہ دیکھ رہے نصف و نہار تو بالکل واضح ہوتا ہے نا، کہ 3 طلاقیں ایک وقت میں دی جائیں تو تینوں واقع ہو جاتے ہیں. اہل حدیث کلانے والوں کے دور حاضر کے سب سے بڑے ناقد محدث ناصر الدین البانی نے اس حدیث کو بیان کر کے کہا صحیح، صحیح یعنی یہ حدیث صحیح ہے. صحیح. اس مضمون کی تائید میں اور بھی متعدد احادیث نبویہ مقدسہ کتب احادیث میں موجود ہیں. ان کی تفصیل ہمارے فتاوی میں ہے. والعاقل و تکفیل اشارہ. 21 اکابر فقہا مثلا حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی مرتضیٰ، حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت بی بی حفصہ، حضرت بی بی ام سلمہ، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص، حضرت عبداللہ بن مغفل، حضرت عبداللہ بن ابی ربیہ، حضرت امام حسن بن علی، حضرت زید بن ثابت انصاری، حضرت ابو ہریرہ، حضرت مغیرہ بن شعبہ، حضرت ابو سعید خدری، انس بن مالک، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین سے ان کے 20 فتوے اور فیصلے سینکڑوں مقامات پہ کتب احادیث کے اندر موجود اور بفضل تعالیٰ محفوظ ہیں، جس میں انہوں نے بتایا کہ بیک وقت 3 طلاقیں دے دینے سے بھی 3 طلاقیں واقع ہوتی ہیں، بلکہ ایک وقت کی 3 طلاقوں سے 3 طلاقیں واقع ہونے پر جزاک اللہ دور سیدنا فاروق اعظم میں تمام صحابہ کرام کا اجماع منعقد ہو گیا تھا. فتح الباری شرح صحیح بخاری کتاب و طلاق باب من جوز الطلاق الثلاث جلد 9 صفحہ 299 طبع المطبعۃ البہیہ القاہرہ میں یہ سارے 21 صحابہ کرام کے حوالے دیے ہوئے. چاروں فقی مذاہب کے ائمہ حضرات امام اعظم، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ اور ان کے پیروکار ہزار فقہاء و محدثین کا بھی اسی پر اتفاق ہے کہ بیک وقت 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں اور ان سے عورت حرام ہو جاتی ہے. بھائی بیک وقت وہابی کی ٹانگ میں 3 مارے ہیں گولیاں تو ایک لگے گی یا 3؟ تینوں لگیں گی نا. تینوں لگے گی. ہے ناجائز کسی کو بے وجہ مارنا، لیکن لگ تو جاتی ہے نا، بندہ قتل تو ہو جاتا ہے نا. ہم کہتے ہیں ہے بدی، لگائی 3 ہے ہاں ہے طلاق بدی اگر 3 کٹھی لگا دی ہیں، لیکن عورت کو مقتول ہو جاتی ہے طلاق کے اعتبار سے. آخری بات ہے کہ شارح بخاری امام حافظ بدر الدین عینی کی بات پہ ہم اینڈ کرتے ہوئے لے جاتے ہیں. فرماتے ہیں وَمَذْهَبُ جَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ مِنَ التَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنْهُمْ الْأَوْزَاعِيُّ وَالنَّخَعِيُّ وَالثَّوْرِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ وَمَالِكٌ وَأَصْحَابُهُ وَالشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُهُ وَإِسْحَاقُ وَأَبُو ثَوْرَ وَالشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُهُ وَإِسْحَاقُ وَأَبُو ثَوْرَ وَأَبُو عُبَيْدَ وَآخَرُونَ كَثِيرٌ عَلَىٰ أَنَّ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا وَكَانَ وَلَكِنَّهُ يَأْسُ وقالوا من خالف فيه فهو شاذ مخالف لأهل السنة وإنما تعلق بأهل البدع أهل البدع ومن لا تفت إليه للشذوذ على الجماعة التي لا يجوز عليهم التوات ولا تحريف الكتاب والسنة. سبحان اللہ. جمہور علماء تابعین اور ان کے بعد کے علماء کہ جن میں امام اوزاعی، امام ابراہیم نخعی، امام سفیان ثوری، امام اعظم اور آپ کے اصحاب، امام مالک اور آپ کے اصحاب، امام شافعی اور آپ کے اصحاب، امام احمد بن حنبل اور ان کے اصحاب، امام ابو ثور، امام ابو عبید اور دیگر کثیر در کثیر علماء ائمہ فقہاء، سب کا مذہب یہ ہے کہ جس نے اپنی زوجہ کو 3 طلاقیں اکٹھی دے دیں تو یہ تینوں واقع ہو جائیں گے، لیکن طلاق دہندہ گناہگار ہوگا کہ خلاف سنت طریقہ اپنائے. البتہ امام شافعی اور کچھ دیگر علماء کے نزدیک گناہگار بھی نہ ہوگا. انہوں نے فرمایا کہ جس نے اس مسئلے میں مخالفت کی وہ سنیوں کا مخالف اور شاذ ہے، سمت سے جدا بند ہے، اور اس مخالف قول کے ساتھ صرف بد مذہب اور ایسے لوگ چمٹے ہوئے ہیں جو چنداں لے کے التفات میں قابل توجہ ہی نہیں، کیونکہ اہل اسلام کی جماعت سے الگ ہونے پر کمر بست ہیں جن کا کتاب و سنت کی تحریف و مخالفت پر متفق ہونا محال ہے. الحمدللہ یہ عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری نے بڑی زبردست بحث کی ہے جلد 20 میں، اور یہ
متخصص مذاہب فقیہ علامہ وہبت الزہیلی بڑی پیاری بات لکھتا ہے الفقہ الاسلامی و دلہ میں، کہتے اتفق فقہاء المذاہب الاربعہ و ظاہریہ علی انہ اذا قال الرجل لغیر المدخولۃ بانت طالق ثلاثا واقع الثلاث لان الجمیع فزوجیہ فواقع الجمیع کما لو قال ذلك للمدخولہ بیا۔ چاروں مذہبوں کے فقہاء اور ظاہریہ یعنی غیر مقلدین کے پیشوا متقدمین جو ہیں، ان کا اتفاق ہے کہ آدمی جب اپنی بیوی سے جس کی ابھی رخصتی نہ کی گئی ہو کہے کہ تجھے 3 طلاقیں، تینوں واقع ہو جائیں گی، کیونکہ تینوں زوجیت کے مقابل آئیں تو سب کی سب واقع ہو جائیں گی۔ جیسے کہ اگر ایسا اس بیوی سے کہا جس کی رخصتی ہو چکی تو اسے بھی تینوں طلاقیں ہو جائے گی۔ یہ وہبہ زہیلی جو ہے بڑا مشہور ہے الفقہ الاسلامی عدالت، چاروں مذہبوں کا یہ بڑا ماہر ہے۔ یہی علامہ وہبہ زہیلی ایک مجلس میں 3 طلاق سے 1 طلاق ہونے کا قول شاذ نقل کرنے کے بعد لکھتا ہے کہ وقد عدلت لجنۃ الطا بالریاض عن هذا القول واختارت بالاکثریت القول بوقوع طلاق الثلاث بلفظ واحد ثلاثہ۔ یہ جو ریاض ہے نا، نجد ان کا دارالحکومہ سعودی عرب کا، عرب شریف کا فتوی جاری کرنے والی جماعت جو ایک انہوں نے ٹیم بنائی ہوئی ہے، اس نے اس قول کو چھوڑ دیا۔ وہ کہتے ہیں بیک لفظ 3 طلاق سے 3 طلاق ہونے کے قول کو اکثریت کے ساتھ اختیار کر لیا۔ یہی علامہ وہبہ زہیلی کہتا ہے القسم السادس الباب الثانی الفصل الاول طلاق، اس میں یہ بحث کرتا ہے کہ اس سے واضح ہو گیا کہ سعودی عرب کے مفتیوں نے بھی ایک وقت کی 3 طلاقوں سے 1 طلاق پڑھنے کے قول کو شاذ قرار دے کے رد کر کے 3 طلاقوں کے واقع ہو جانے کے جمہور امت کے قول کو اجتماعی حیثیت سے اختیار کر لیا۔ اور یہ صورتحال پاکستان اور بھارت کے نجدیوں نے غیر مقلدوں کے لیے ایک شدید دھچکے سے کم نہیں۔ یہ اقتباس سعودی عرب اور ان کے علماء کے متوالوں کے لیے سرمہ چشم بصیرت ہے، لیکن یہ چشم بصیرت کے لیے سرمہ بنائے تو چشم بصیرت ہو تو ان کی نا، یہ بڑے خبیث ہیں۔ انہوں نے پکا وہ فوٹو کاپی رکھی ہوئی ہے، زید عمر بکر جو بھی جائے بس اس کا نام اس میں ڈال دیتے ہیں اور فتویٰ لکھا ہوا رکھا ہے۔ اور حضرت ابن عباس کی وہ روایت جو عند المحدثین شاذ اور معلل ہے، اس سے استدلال کر کے یہ امت کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اور کئی سنی بے وقوف عورت کو بچانے کی خاطر اپنی آخرت دو پہ لگاتے ہیں اور حرام کاری میں پڑے ہیں، اور پھر ظاہر ہے ایمان نہیں کہ بچاتے۔ بچے کیسے پیدا ہوں گے، گستاخی پیدا ہوں گے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اپنے آپ کو بچاتے ہیں، ایمان کو نہیں بچاتے، اور اصل تو ایمان ہے۔ ایمان سستا ہو گیا نا، بیویاں مہنگی ہو گئی ہیں۔ ہاں 10 لاکھ جب شرطیں لکھوائیں گے تو طلاق دے دیں گے تو جی ہم 10 لاکھ دیں گے، تو اب ادھر سے بھی مرتے ہیں تو نیابی گھاٹے سے بھی، اور بچے پیدا ہو چکے ہوتے ہیں تو بچوں کی طرف سے بھی مرتے ہیں، اور مختلف رونے دھونے ان کو فساد میں مبتلا کر دیتے ہیں اور آخرت کی نہیں سوچتے۔ حالانکہ ایمان باقی ہے، جان باقی ہے، بندہ موجود ہے تو بیوی تو مل جانی ہے، لیکن ایمان چلا گیا تو اس کا تو پھر ازالہ نہیں ہے نا۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، دعا کریں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اے اللہ ایمان پہ ثابت قدمی نصیب فرما، حسن عمل حسن خاتمہ کی دولت سے سرفراز ہو۔ ابتدائے رجب سے آج اختتام رجب تک یہ پہلا دور ہے تفسیر قرآن، اس کے جتنے مضامین بیان ہوئے ساتھیوں کو ان کو یاد رکھنے، ان کو محفوظ رکھنے، ان کو لکھنے، نوٹس بنانے، اور آگے اس طرح یہ سلسلہ چلانے کی توفیق عطا فرما، قبول فرما۔ سالانہ جلسے کی آمد ہے، اس کی خوب تیاریاں کرنے کی توفیق دے، مرکز کی تعمیرات میں اور برکتیں دے، مرکز کے معاونین کو برکتیں عطا فرما، دور و نزدیک سے آنے والے مہمانوں کے لیے آسانیاں پیدا فرما، ہمارے لیے بھی آسانیاں پیدا فرما، کرم فرما، رحم فرما، اور حسب معمول ہر سال کی طرح اس سال بھی بخیر و عافیت دھوم دھام سے محفل بہار معطر تقسیم اسناد دستار بندی کے حسین مناظر کو پائے تکمیل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی محمد